السلام علیکم، میں ڈاکٹر شکیل شفا ہاسپٹل بنگلور سے بول رہا ہوں۔ چند باتیں پیش کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں میرے نام کو نیچے ڈال کر بہت ساری آڈیو کلپس سرکولیٹ ہو رہی ہیں، جس میں کووڈ کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں اور اکثر اس میں کی بے بنیاد ہیں، بے سند ہیں اور میڈیکل نالج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو پھیلایا جا رہا ہے اور نیچے میرا نام ڈالا جا رہا ہے۔ میں سرے سے اس کو خارج کرتا ہوں۔ نہ یہ آڈیو کلپ میری ہے، نہ وہ باتیں میڈیکل بنیاد رکھتی ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، کیسز بہت بڑھ گئے ہیں اور ہاسپٹلز میں بیڈز نہیں ہیں، وینٹیلیٹر بیڈز نہیں ہیں، آئی سی یو بیڈز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے عوام پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور فرمائے۔ بخار شروع ہونے کے بعد 5-6 دن تک جب ہلکی بخار رہتی ہے، ہلکی کھانسی رہتی ہے، اور اس وقت جو ہے آکسیجن کو مانیٹر کرتے رہنا چاہیے۔ 6ویں دن یا 7ویں دن تک بخار اگر کم ہو گئی، آنکھ میں درد، بخار اور اسی طرح کھانسی کم ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کووڈ میں بہت سارے لوگوں کو 80 to 90% لوگوں کو اس طرح بخار آ کر چلی جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو 6ویں دن کے بعد، یاد رکھیں فیور کا ڈے 6، ڈے 7 اور ڈے 8، یہ تینوں دن بڑے کروشل اور بہت اہم ہوتے ہیں۔ اس میں ایک دم بخار تیز بھی ہو سکتی ہے اور آکسیجن گرنا شروع ہو سکتا ہے۔ نارمل آکسیجن سیچوریشن 98 ہونا چاہیے۔ اگر وہ گرنا شروع ہو، 90 تک بھی ہو، 85 تک بھی ہو، تو اس کو انجیکشنز وغیرہ سے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کے بھی انجیکشن دے سکتے ہیں، یا گھروں میں بھی انجیکشنز لے کر کے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ 85 سیچوریشن تک زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، علاج بھی آسان ہو جاتا ہے، ریکوری بھی انشاءاللہ آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن بخار بڑھتی رہتی ہے، سیچوریشن گرتا رہتا ہے، لوگ آکسیجن سلنڈر لے کر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، 9-10 دن ہو جاتے ہیں، سیچوریشن زیادہ گرنے لگتا ہے، اور جب سیچوریشن 80 کے نیچے ہو جاتا ہے، 60 to 80 تک کے سیچوریشن میں پیشنٹ کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، آئی سی یو کی ضرورت پڑتی ہے، اور 60 کے نیچے جائے تو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور وینٹیلیٹر میں جانے کے بعد بہت سارے پیشنٹس جو ہے وہ واپس نہیں آ پاتے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو خرچ بھی بہت زیادہ آتا ہے، مینجمنٹ بھی بہت مشکل ہوتی ہے، اور جو ہے نتیجہ بھی جو ہے کوئی خاص نکلتا نہیں۔ لہٰذا بخار کا 6واں دن، 7واں دن، 8واں دن آکسیجن سیچوریشن دیکھتے رہیں۔ اگر 90 تک بھی گر گیا یا 85 تک بھی اگر گر گیا تو اس کو انجیکشنز کے ذریعے سے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ اس سے نیچے اگر چلا گیا، آکسیجن لے کر کے آپ گھر میں اس کو کنٹرول کرتے رہے۔ اکثر پیشنٹس ہاسپٹل کو آتے ہیں تو ان کا سیچوریشن جو ہے بغیر آکسیجن کے 60-70 رہتا ہے، جس کے لیے وینٹیلیٹر اور آئی سی یو بیڈز کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور آئی سی یو اور وینٹیلیٹر بیڈز اس وقت نہیں ہیں، بالکل ہی کم ہیں۔ ایک آدھ پیشنٹ کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اس کو دیتے ہیں، یا ڈسچارج ہوتے ہیں تو اس کو دیتے ہیں۔ اکثر ہاسپٹلوں میں آئی سی یو اور وینٹیلیٹر بیڈ جو ہے وہ فل ہیں، تو واپس لوٹا دینا پڑتا ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی چونکہ بیماری ہے، وبائی مرض ہے، اور فضاؤں میں جو ہے جراثیم ہیں، لہٰذا آج بھی ماسک کا استعمال اس کی حفاظت کا بہترین سبب ہے۔ ماسک کو استعمال کریں، ہو سکا تو ڈبل ماسک استعمال کریں۔ ایک ہوم میڈ ماسک ہو، اس کے اوپر سرجیکل 3 لیئرڈ ماسک کو اگر پہن لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور اسی طرح فزیکل ڈسٹنس کو مینٹین کریں، اور اسی طرح اپنے ہاتھ کو دھوتے رہیں۔ عید کا موقع آئے تو اس وقت مصافحہ نہ کریں، اس وقت معانقہ نہ کریں، تو انشاءاللہ یہ احتیاطی تدبیر میں ہوگا۔ تدبیر اختیار کرنے کے بعد تقدیر پر بھروسہ کر کے اللہ سے دعائیں کریں۔ آخری بات یہ ہے کہ ویکسینیشن
بہت سارے لوگ فون کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ویکسینیشن لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ کافی لمبے ڈسکشنز کے بعد ہم لوگ یہاں بنگلور میں ڈاکٹرز بھی اور انگلینڈ کے ڈاکٹرز سے بھی اور ہمارے کمیونٹی کے ڈاکٹرز سے ڈسکشن کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ویکسینیشن لینے میں کوئی نقصان نہیں ہے اور ضرور ویکسینیشن لینا چاہیے، اور ویکسینیشن لینے سے احتیاطی تدبیر کے اعتبار سے انشاءاللہ آئندہ بیماری سے اللہ پاک اس سے حفاظت کریں گے۔ اس کا کوئی امیڈیٹ نقصان بھی یا اس کا کوئی لانگ ٹرم نقصان بھی اب تک جو ہے وہ سٹڈیز میں نہیں آیا ہے، لہٰذا ضرور لینا چاہیے۔ اور ایک بات یہ آ رہی ہے کہ سیکنڈ ویو ختم ہو جائے گا تو تھرڈ ویو 3-4 مہینے کے بعد آئے گا، اور یہ تھرڈ ویو جو ہے زیادہ تر لڑکے اور بچوں میں آئے گا۔ یہ بات جو ہے ایپیڈیمیولوجسٹ کہہ رہے ہیں، اور بہت سارے وائرولوجسٹ اس کے تعلق سے تصدیق کر رہے ہیں، بہت سارے آرٹیکلز بھی آئے ہوئے ہیں۔ آئے گا یا نہیں آئے گا وہ تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن اگر آئے گا تو بڑوں کو تو ہاسپٹل میں چھوڑ دیتے ہیں، نرسنگ سٹاف مینیج کر لیتی ہے، لیکن چھوٹے بچوں کو نرسوں کے حوالے نہیں کر سکتے، ماں یا باپ دونوں میں سے کسی کو وارڈ کے اندر رہنا پڑے گا، اور اگر ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو ماں باپ بھی بیمار ہو جائیں گے، بچے بھی بیمار کیسے سنبھال پائیں گے؟ اس کے لیے ویکسینیٹڈ ہونا اس میں بھی انشاءاللہ کارآمد ہوگا۔ ویسے اس وقت اس بیماری سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ ویکسینیشن ہے، ضرور ویکسینیشن لینا چاہیے اور جلد از جلد ویکسینیشن لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بیماری ہے اور یہ بیماری کی شکل میں گویا اللہ کا عذاب آیا ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، کوئی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، مال ہے، پیسے ہیں، لیکن آکسیجن نہیں مل رہا ہے، دوائیاں نہیں، بیڈس نہیں مل رہے ہیں، یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ انسان کتنا مجبور اور معذور ہے، لہٰذا استغفار کے ذریعے سے اس کو دور کیا جائے، صدقے اور دعاؤں کے ذریعے سے اس بلا کا استقبال اگر کریں گے تو اللہ پاک اس مصیبت کو رحمت میں بدل دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احتیاطی تدبیر کرتے ہوئے تقدیر پر بھروسہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ سے تعلق کر کے استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔